حضرت اسود بن یزید نخعی نے کہا کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر تھے۔ ہم نے نماز میں ہمیشگی اور اس کی تعظیم کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں جب نماز کا وقت آیا اور اذان دی گئی تو فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس وقت آپ سے کہا گیا کہ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، اگر وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو نماز پڑھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے پھر وہی حکم فرمایا اور آپ کے سامنے پھر وہی بات دہرا دی گئی۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تم تو بالکل یوسف کے ساتھ والی عورتوں کی طرح ہو کہ دل میں کچھ ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہی ہو۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آخر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض میں کچھ کمی محسوس کی اور 2 آدمیوں کا سہارا لے کر باہر تشریف لے گئے۔ گویا میں اس وقت آپ کے قدموں کو دیکھ رہی ہوں کہ تکلیف کی وجہ سے زمین پر لکیر کرتے جاتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا۔ پھر ان کے قریب آئے اور بازو میں بیٹھ گئے۔ جب اعمش نے یہ حدیث بیان کی، ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اقتدا کی اور لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی اقتدا کی؟ حضرت اعمش نے سر کے اشارے سے بتلایا کہ ہاں۔ ابو داؤد طیالسی نے اس حدیث کا ایک ٹکڑا شعبہ سے روایت کیا ہے اور شعبہ نے اعمش سے، اور ابو معاویہ نے اس روایت میں یہ زیادہ کیا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے بائیں طرف بیٹھے، پس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 664۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اس کی اجازت لی کہ بیماری کے دن میرے گھر میں گزاریں۔ انہوں نے اس کی آپ کو اجازت دے دی۔ پھر آپ باہر تشریف لے گئے۔ آپ کے قدم زمین پر لکیر کر رہے تھے۔ آپ اس وقت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور شخص کے بیچ میں تھے، یعنی دونوں حضرات کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ عبید اللہ راوی نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عبداللہ بن عباس سے بیان کی تو آپ نے فرمایا اس شخص کو بھی جانتے ہو جن کا نام حضرت عائشہ نے نہیں لیا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دوسرے آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 665۔ امام مالک نے نافع سے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ٹھنڈی اور برسات کی رات میں اذان دی، پھر یوں پکار کر کہہ دیا کہ لوگوں اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی و بارش کی راتوں میں مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ وہ اعلان کر دے کہ لوگوں اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 666۔ ابن شہاب نے محمود بن ربیع انصاری سے روایت کیا کہ عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نابینا تھے اور وہ اپنی قوم کے امام تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اندھیری اور سیلاب کی راتیں ہوتی ہیں اور میں اندھا ہوں، اس لیے آپ میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھ لیجئے تاکہ میں وہیں اپنی نماز کی جگہ بنا لوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ تم کہاں نماز پڑھنا پسند کرو گے؟ انہوں نے گھر میں ایک جگہ بتلا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 667۔ عبد الحمید الزیادی نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن حارث بن نوفل سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جبکہ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو رہی تھی خطبہ سنایا، پھر مؤذن کو حکم دیا اور جب وہ حیا علی الصلاۃ پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ آج یوں پکار دو کہ نماز اپنی قیام گاہوں پر پڑھ لو۔
لوگ ایک دوسرے کو حیرت کی وجہ سے دیکھنے لگے جیسے اس کو انہوں نے ناجائز سمجھا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے شاید اس کو برا جانا ہے، ایسا تو مجھ سے بہتر ذات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ بے شک جمعہ واجب ہے، مگر میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ حی علی الصلاۃ کہہ کر تمہیں باہر نکالوں اور تکلیف میں مبتلا کروں۔ اور حماد عاصم سے، وہ عبداللہ بن حارث سے، وہ ابن عباس سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ البتہ انہوں نے اتنا اور کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا کہ تمہیں گناہ گار کروں اور تم اس حالت میں آؤ کہ تم مٹی میں اور گھٹنوں تک آلودہ ہو گئے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 668۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب قدر کو پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور برسا یہاں تک کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی جو کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ پھر نماز کے لیے تکبیر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ اور پانی میں سجدہ کر رہے تھے۔ کیچڑ کا نشان آپ کی پیشانی پر بھی میں نے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 669۔ انس بن سیرین نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ انصار میں سے ایک مرد نے عذر پیش کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، اور وہ موٹا آدمی تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کو اپنے گھر دعوت دی اور آپ کے لیے ایک چٹائی بچھا دی اور اس کے کنارے کو صاف کر کے دھویا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوریے پر 2 رکعتیں پڑھیں۔ آل جارود کے ایک شخص عبد الحمید نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس دن کے سوا اور کبھی میں نے آپ کو پڑھتے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 670۔ یحییٰ بن سعید قطان نے ہشام بن عروہ سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر شام کا کھانا سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو پہلے کھانا کھا لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 671۔ ابن شہاب نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کا کھانا حاضر کیا جائے تو مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھا لو، اور کھانے میں بے مزہ بھی نہ ہونا چاہیے، اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز میں جلدی مت کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 672۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا شام کا کھانا تیار ہو چکا ہو اور تکبیر بھی کہی جا چکی تو پہلے کھانا کھا لو اور نماز کے لیے جلدی نہ کرو، کھانے سے فراغت کر لو۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا رکھ دیا جاتا، ادھر اقامت بھی ہو جاتی، لیکن آپ کھانے سے فارغ ہونے تک نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ آپ امام کی قرأت برابر سنتے رہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 673۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو تو جلدی نہ کرے، بلکہ پوری طرح کھا لے، گو نماز کھڑی کیوں نہ ہو گئی ہو۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن منظر نے وہب بن عثمان سے یہ حدیث بیان کی، اور وہب مدنی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 674۔ جعفر بن عمرو بن امیہ نے خبر دی کہ ان کے باپ عمرو بن امیہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کی ران کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ اتنے میں آپ نماز کے لیے بلائے گئے، آپ کھڑے ہو گئے اور چھری ڈال دی، پھر آپ نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 675۔ حکم بن عتبہ نے ابراہیم نخعی سے بیان کیا، انہوں نے اسود بن یزید سے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے۔ آپ نے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے گھر کے کام کاج یعنی اپنے گھر والیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 676۔ ایوب سختیانی نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مالک بن حویرث صحابی ایک مرتبہ ہماری اس مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا، اور میری نیت نماز پڑھنے کی نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہیں نماز کا وہ طریق سکھا دوں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ انہوں نے کس طرح نماز پڑھی تھی۔ انہوں نے بتلایا کہ ہمارے شیخ عمر بن سلمہ کی طرح، شیخ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو ذرا بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 677۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں کہ وہ نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے نماز پڑھانا مشکل ہوگا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی بات کہی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ تم لوگ سوا حب یوسف زلیخا کی طرح باتیں بناتی ہو۔ آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بلانے آیا اور آپ نے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 678۔ ہشام بن عروہ نے اپنے باپ عروہ بن زبیر سے خبر دی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے اپنی بیماری میں فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو روتے روتے وہ قرآن مجید سنا نہ سکیں گے، اس لیے آپ عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ فرماتی تھیں کہ میں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ وہ بھی کہیں کہ اگر ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو روتے روتے لوگوں کو قرآن سنا نہ سکیں گے، اس لیے عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی نے بھی اسی طرح کہا تو آپ نے فرمایا کہ خاموش رہو، تم صواحب یوسف کی طرح ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بس حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بھلا مجھ کو کہیں تم سے بھلائی پہنچ سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 679۔